جانب سے اس BRT منصوبوں کے حوالے سے اعلانات اس پروگرام میں ہم بار بار آپ کو سناتے رہے ہیں۔ ریڈ لائن ہو، یلو لائن ہو، بلو لائن ہو، اس کے نام سے اربوں ڈالر کی لاگت سے ہزاروں بسیں لانے کے منصوبوں کا اعلانات ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ موضوع ہے ریڈ لائن کا، جو کہ اس وقت شدید مصیبت کا باعث بن گیا ہے شہریوں کے لیے۔ اس پر بات کریں گے، ہمیں آج اس کے لیے جوائن کر رہے ہیں حکومت سندھ کے وزیر اطلاعات و نشریات اور ٹرانسپورٹ منسٹر جناب شرجیل انعام میمن۔ اس سے پہلے ہم اپنے نمائندے خصوصی اختیار کھوکھر سے اس منصوبے کے حوالے سے مزید معلومات لیں گے۔ اختیار کھوکھر صاحب، بتائیے گا کہ کیا سچویشن ہے، یہ اب کیا بالکل سٹک ہے یہ منصوبہ، تو کیا اس کا انجام کیا ہوگا اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا، اور اگر اس کے لیے پراپر فنڈز اویلیبل نہیں تھے یا اس کے لیے پراپر تیاری نہیں تھی تو یہ منصوبہ شروع ہی کیوں کیا گیا؟ جی خان صاحب، اس میں ہوا یہ ہے کہ جب یہ جولائی 2019 میں یہ منصوبہ ایشین ترقیاتی بینک سے منظور ہوا تو ایشیائی ترقیاتی بینک نے اپنی رپورٹ پہ یہ بات بتائی ہے کہ اس کو افیکٹو ہونے کے لیے، یعنی افیکٹونیس جو ہے منصوبے کی، اس میں سندھ حکومت کو 17 ماہ لگ گئے۔ سندھ حکومت کو جو کام کرنے تھے ان کو ایک کراچی ٹرانزٹ کمپنی کے نام سے ایک کمپنی بنانی تھی جو اس منصوبے کو جس کو ایگزیکیوٹ کرنا تھا اور اس کا بجٹ منظور کرنا تھا اور اس کے ٹھیکے دینے تھے، لیکن رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سندھ حکومت کو 17 ماہ لگ گئے اس کمپنی کو بنانے میں، پھر اس کو 1 سال لگ گیا اس کا بجٹ منظور کرنے میں اور اس کا آرگینوگرام منظور کرنے میں، پھر 20 مہینے لگ گئے اس کے کنسلٹنٹ اپائنٹ کرنے میں، پھر 19 مہینے لگ گئے ان کے ٹھیکے دینے میں، اور جب ٹھیکے دیے گئے تو پھر اس کے بعد ان کا تنازع شروع ہو گیا انتظامیہ سے ٹھیکیداروں کا ادائیگیوں پر۔ پھر 2 بار ٹھیکیدار کام چھوڑ کر بھاگ گئے، آخری بار 20 جنوری کو کام چھوڑ کر ٹھیکیدار بھاگ گئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ یہ منصوبہ رک گیا۔ اور اس کے علاوہ سندھ حکومت کو 2 بڑے یہاں اس منصوبے کے تحت ٹرمینل بننے ہیں، ملیر ہالٹ میں اور موسمیات میں، جو سیکورٹی ادارے کے پاس زمین تھی وہ خالی کرا کے دینی تھی، وہ نہیں دے سکے، اور یوٹیلٹی سروسز کی ریلوکیشن کا مسئلہ تھا وہ نہیں کرا سکے۔ نتیجے میں یہ اس معاہدے میں لکھا ہے کہ اگر وہ ڈیپوز نہیں دیے گئے، زمین نہیں دی گئی ٹھیکیداروں کو سپٹمبر 2022 تک، تو 3 ارب روپے کا جرمانہ سندھ حکومت ادا کرے گی۔ وہ 3 ارب روپے کا ٹھیکیدار کا جرمانہ سندھ حکومت پر عائد ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ٹھیکیدار نے یہ بھی مسئلہ اٹھایا ہے کہ اب چونکہ سندھ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے یہ ڈیلے ہو گیا ہے اور کاسٹ بڑھ گئی ہے، قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اور معاہدے کے مطابق نئی قیمتیں دینی ہیں سندھ حکومت کو، تو نئی کمیٹی بٹھائی گئی ہے جو اب یہ طے کرے گی اور دیکھے گی کہ قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا۔ ابتدائی تخمینہ یہ ہے کہ قیمتوں میں تقریباً 7 ارب روپے کا اضافہ ہوگا، صرف جو ٹھیکے دیے گئے 28 ارب کے 2 کوریڈور کے، 7 ارب وہ اور 3 ارب روپے ڈیپوز کا جرمانہ، 10 ارب روپے یہ سندھ حکومت پر اضافی بوجھ ہے جو اس پہ مزید آپ سے بات ہم اس کی مزید مصدقہ معتبر حکومت سندھ کا موقف ہمیں دیں گے۔